بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز، یہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے. اچھا، لینگویج کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لینگویج کی کہ واٹ از لینگویج. لینگویج ہم کس کو کہتے ہیں؟ لینگویج کہتے ہیں سسٹم آف سمبلس کو. اب دیکھیں، آپ کوئی بھی لینگویج آپ اٹھائیں گے تو اس میں مخصوص سائن ہیں، سمبلز ہیں جو ایک اسپیسیفک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے کچھ نہ کچھ میننگز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے انگلش کے دیکھیں 26 ہوتے ہیں نا الفابیٹس، اردو کے 37 ہیں. تو سسٹم آف سمبلز ہیونگ میننگز وچ آر اردو کے یوزڈ فار غالباً کمیونیکیشن. 52 ہیں سر. جی 52 ہیں اردو کے. 37 میرے خیال میں ہاں 37 ہے، باقی جو ہے 37 نا. وہ ہیں، اور وہ بے وغیرہ وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، بے اچھا، اور میرے اس خیال طرح میں جو سے اوریجنل ہے جے نا، 57 ہے وغیرہ. سر. میرے خیال میرا جو نالج ہے، میرے خیال سے وہ 37 جو ہے نا وہ اوریجنل ساؤنڈز ہیں، اوریجنل الفابیٹس ہیں. باقی بھے تھے پھے، میرے خیال میں یہ کمبینیشن پھر ہو جاتا ہے. میں چونکہ اردو کا نہیں ہوں تو میری سمجھ کے مطابق 37 ہے. باقی آپ دیکھ لیجئے گا 52 ہیں تو لینگویج مطلب صرف 32 ہیں یا 37 یا 52 ہیں. مطلب بات کرنے سمجھانے کا کہ وہ سمبلز ہیں، سائنز ہیں جن کی ایک اسپیسیفک ساؤنڈ اور اسپیسیفک میننگ ہوتا ہے، اور یہی ہم کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. لینگویج ایک وہیکل فار کمیونیکیشن ہوتا ہے، یعنی کمیونیکیشن کے لیے جو سمجھنے کے چینل ہے وہ لینگویج ہوتی ہے ہمارے پاس. لینگویج کے ذریعے سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لنگوسٹک اسی کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے کہ یعنی لینگویج کے اندر مختلف ساؤنڈز ہوتی ہیں. اب جیسے دیکھیں اردو کے 37 ہیں، انگلش کے 26 ہیں، تو ہر الفابیٹ کی ایک اسپیسیفک ساؤنڈ ہے، ان کی کمبینیشن کی ساؤنڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو اسٹڈی آف ساؤنڈز ہے نا کسی بھی لینگویج کے الفابیٹس کی، اس کو لنگوسٹک کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فونیٹکس. اب فونیٹکس میں 3 چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز ساؤنڈ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، دوسری چیز پروڈیوس ہونے کے بعد یہ ساؤنڈ آگے ٹرانسمٹ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے سنی کیسے جاتی ہے. پروڈکشن، ٹرانسمیشن اینڈ ریسیپشن، یہ 3 چیزیں مین ہیں اس میں. چوتھی چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ پھر ہم نیچر کی بات بھی کرتے ہیں کہ جو ساؤنڈ پروڈیوسنگ آرگن ہے یا یہ ساؤنڈ کس طرح کی ہے، اس کی پچ، اس کی فریکوینسی کم ہے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب فونیٹکس میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ 3 چیزیں. اور لنگوسٹک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس فونیٹکس پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی 3 آگے برانچز ہیں، وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. آرٹیکولیشن، یہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہمارے جو جیسے ٹنگ ہے، لپس ہیں، ٹنگ اور لپس آرٹیکولیٹر ہیں ساؤنڈ پروڈکشن میں. یہ مین آرٹیکولیٹر ہیں زبان اور لپس. اب جیسے دیکھیں آپ کے جو وول ساؤنڈز ہیں اے ای آئی او یو، اس میں آپ کے لپس کا کوئی رول نہیں ہے. آپ بغیر لپس کو یوز کیے آپ یہ ساؤنڈز پروڈیوس کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے اے ای آئی او یو کے علاوہ جیسے بی ہے، پی ہے، ایم ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹس، تو کانسوننٹس کے لیے آپ کو ٹنگ اور لپس دونوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آرٹیکولیشن کس کو کہتے ہیں؟ آرٹیکولیٹری برانچ کون سی ہے؟ یعنی ساؤنڈ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے، ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ. اچھا، پھر ہے ایکوسٹکس. اس میں وہ جو ٹرانسمیشن والی دوسری بات ہم نے کی ہے، یہ 2 باتیں، ٹرانسمیشن، نیچر. تو یعنی جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہے اور آگے ٹرانسمٹ وہ کیسے ہوتی ہے اسپیکر تک. میں بول رہا ہوں، میں آرٹیکولیٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور میری آواز کم ہے زیادہ ہے، آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ ایکوسٹک کے اندر آئے گا. اب آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، پرسیو کر رہے ہیں، پرسیو سے مراد یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں میرے ورڈز کو، تو یہ آڈیٹری ہے. آرٹیکولیٹری، ایکوسٹکس اینڈ آڈیٹری، یہ 3 برانچز ہیں فونیٹکس کی. اور فونیٹک اٹ سیلف برانچ ہے لنگوسٹک کی، اور یہ لنگوسٹک کی سب سے پہلی برانچ ہے.
اب ٹاپ برانچ، اب دیکھیں کمپوننٹس آف لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج ڈیولپمنٹ کے کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں؟ فونالوجی، گرامر، پریگمیٹکس اینڈ سیمینٹکس، یہ 4 کمپوننٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب فونالوجی کیا ہے؟ اسٹڈی آف ساؤنڈ پیٹرن میننگ. کتنی چیزیں آ جاتی ہیں اب اس میں؟ 2 چیزیں، ساؤنڈ کا پیٹرن اور اس کے میننگز. اچھا، اب اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہم نے دیکھنی ہے، بوتھ ود ان اینڈ اکراس دا لینگویجز اٹ از اسٹڈی آف ہاؤ ساؤنڈ از آرگنائزڈ، کہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ کیسے آرگنائز ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں فونالوجی ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. فونالوجی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے، ساؤنڈ کی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو پہلی برانچ لینگویج ڈیولپمنٹ کی پہلا کمپوننٹ وہ فونالوجی ہے. ہاؤ ساؤنڈز آر آرگنائزڈ، اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں آرگنائزیشن میں؟ پیٹرن اور میننگ، 2 چیزیں آتی ہیں. اب اس کی آگے جو برانچز ہیں وہ 4 برانچز ہیں. اس میں 3 برانچز ہیں، فونالوجی، فونیٹکس اور فرینالوجی. یہ 3 مین چیزیں ہیں جو ہم پہلے کمپوننٹ کے اندر ان کا ڈفرنس بھی دیکھیں گے. فونالوجی تو ہم نے کہہ دیا کہ ساؤنڈ کے کا پیٹرن اور ان کے میننگ. اب ہم فونیم کی بات کرتے ہیں. اب فونیم ہم یہ کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا یونٹ آف ورڈ، یا وہ چھوٹے سے چھوٹا ورڈ جو بولا جاتا ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی میننگ ہوتے ہیں، میننگ لیس نہ ہو، میننگ فل ورڈ. اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ ان اے اسپوکن لینگویج. لینگویج از اے اسپوکن پروسیس بیسڈ آن سسٹم آف ساؤنڈ دیر آر. اب جیسے دیکھیں وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی الفابیٹ، کوئی ورڈ جس کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو، یعنی کوئی بھی انگلش لینگویج یا کسی بھی لینگویج کے اندر وہ چھوٹا سا چھوٹا یونٹ، وہ الفابیٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی لیٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی ورڈ ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا جس کی کوئی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم فونیم بولتے ہیں. اب ہمارے پاس الفابیٹ سے چھوٹی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو الفابیٹ انگلش کی اگر ہم بات کریں تو انگلش لینگویج کے 26 ورڈ کی ٹوٹل 44 ساؤنڈز ہیں. کتنی جی؟ ٹوٹل 44 ساؤنڈز ہیں. ان کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، واؤلز اینڈ کانسوننٹس. اب یہ دیکھیں ساؤنڈز کی بات ہو رہی ہے، الفابیٹس کی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اب ان میں جو واؤلز ہیں یہ 5، یہ والے اے ای آئی او یو، ان کی 20 ساؤنڈز ہیں. ان کے لیے 20 ڈفرینٹ ساؤنڈ، یعنی اے ای آئی او یو کے لیے 20 ڈفرینٹ طرح سے ہم ان کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ آ پڑھتے ہیں، کچھ اے پڑھتے ہیں جیسے. اچھا، ساؤنڈز جو یعنی اس میں دیکھیں جب آپ کوئی بھی آواز پروڈیوس کریں اور اس میں کوئی رکاوٹ آئے، ٹھیک ہے، جیسے اے ای آئی او یو، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ کانسوننٹ ہوگا، اور اگر بغیر کسی رکاوٹ obstruction کے ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو یہ واؤل ہوں گے. اگر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی بھی، تو یہ واؤلز ہوں گے. اگر کوئی رکاوٹ آئے گی، جیسے دیکھیں آپ ایم بولتے ہیں، آپ بی بولتے ہیں، اب اس میں رکاوٹ ہے. یعنی رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں جو سافٹ پیلٹ ہے نا، تالو اوپر والا آپ کا جبڑا، اور زبان اگر ٹچ ہو رہی ہیں یہ دونوں، تو پہلے شاید میں نے لپس کا بولا ہے، زبان اور سافٹ پیلٹ اوپر والا جو جبڑا تالو، ان دونوں یہ دونوں آپس میں ٹچ کریں گے کسی بھی ورڈ کے اوپر تو وہ کانسوننٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بی کی بات کریں، ٹھیک ہے، بی، سی، ڈی، ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ دونوں ٹچ کر رہی ہیں تو یہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کانسوننٹ. اور اگر نہیں کر رہی تو یہ پھر آپ کے واؤلز ہوتی ہیں. تو بس اتنے یاد رکھ لیں کہ واؤلز جو ہے اے ای آئی او یو ہوتے ہیں، بغیر کسی obstruction رکاوٹ کے یہ ہم پروڈیوس کر لیتے ہیں. اچھا، جو باقی ہمارے پاس بچتے ہیں نا 21 انگلش لینگویج کے الفابیٹس، ان کے لیے ٹوٹل 44 ساؤنڈز ہیں، سوری 24 ساؤنڈز ہیں. ٹوٹل یہ 44 ہو جائیں گے، 20 واؤلز کی اور 24 کانسوننٹ کی ساؤنڈ ہیں. تو ٹوٹل ساؤنڈز ہمارے انگلش لینگویج کے اندر کتنی ہوئیں جی؟ 44 ہوئیں. تو اسی سے پھر آگے فونولوجی ہے. فونیمز یعنی ہمارے پاس چھوٹی سی چھوٹی ساؤنڈ آتی ہے میننگ فل، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی کو آرگنائز کر. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اسکول. اب دیکھیں اس میں ایس ہے، سی ایچ کو ہم نے سی ایچ کو کے پڑھا یہاں پہ، ڈبل او ایل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں مختلف ساؤنڈ تھیں، ایس تھا، سی تھا، ایچ تھا، ڈبل او تھا، ایل تھا. اب ہر ایک کی اپنی ساؤنڈ ہے، تو ان کو ہم نے آرگنائز کیا
SCHOOL, اسکول. ٹھیک ہے, تو اسی کو کہا جاتا ہے فونولوجی, اسٹڈی آف ساؤنڈ پیٹرن اینڈ دیئر میننگ. ہاں, یہ فونالوجی ہو گیا. اچھا, دوسرا ہے فونیٹکس. فونیٹکس جو ہے یہ اوپر بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس کا فوکس 3 چیزوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ساؤنڈ کی پروڈکشن, ٹرانسمیشن اینڈ آگے اس کو ریسیو کرنا. ایک تیسری بھی اس سے ملتی جلتی ٹرم ہے فرینولوجی, انوالو آبزرونگ اینڈ آر فیلنگ دا اسکل ٹو ڈیٹرمن این انڈیویجولس سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس. اس میں ایک شخص اگر کوئی لینگویج یوز کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تھنکنگ کیا ہوگی. اس کے بولنے کے انداز سے ہم اس کی تھنکنگ کا اندازہ لگا لیتے ہیں. یہ فرینولوجی ہے. ابھی ہم نے کمپوننٹس آف لینگویج میں صرف ایک کی بات کی. اب چونکہ اگر ہم وہ انگلش والے پیٹرن پہ دیکھیں تو صرف ایک لیکچر ہمارا فونولوجی پہ ہو سکتا تھا. تو چونکہ ہم نے تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کمپریہنسو شارٹ وے میں چیزوں کو لے کے چلنا ہے, تو اس لیے ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں, زیادہ ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں, غیر ضروری ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو یہ ٹائٹل پچھلی سلائیڈ پہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا ہے گرامر. اب گرامر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک ہے مورفولوجی اور ایک ہے سینٹیکس. اب مورفولوجی کس کو کہتے ہیں؟ فارمیشن آف ورڈز کو, دا اسٹڈی آف دا اسمالسٹ یونٹ آف میننگ از مورفیم. اب دیکھیں, فونیم چھوٹی سی چھوٹی ساؤنڈ کو بولتے ہیں, مورفیم چھوٹے سے چھوٹے ورڈ کو جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. اے سب سے چھوٹا ورڈ ہے, اس کا کوئی مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو فونیم ٹھیک ہے کیا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی ساؤنڈ, اور مورفیم چھوٹے سے چھوٹا میننگ فل ورڈ. The study of formation of word, the study of the smallest unit of meaning is morpheme. یاد رکھیے گا کہ جو ہے فونیم فونیٹک سے, ساؤنڈ سے ہے, مورفیم میننگ سے ہے. ٹھیک ہے, مورفیم انکلوڈ بیس ورڈ جیسے پریفکس ہے such as hat, dog, as well as affixes such as is, it. اب جیسے اینڈ پہ بھی یہ ہم لگاتے ہیں, کسی بھی اس پہ کلاسز ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, گریجویٹڈ تو اینڈ پہ ای ڈی لگ جاتا ہے, اسٹارٹ میں بھی ہم لگا لیتے ہیں. تو یہ پریفکس یا سفکس آ جاتا ہے. پریفکس کسی ورڈ سے پہلے جیسے ہم کوئی ورڈ لگا جاتے ہیں وہ پریفکس ہوتا ہے, اور کسی ورڈ کے اینڈ پہ ہم کوئی ایڈیشن کرتے ہیں تو وہ سفکس یا افکس ہوتا ہے. اچھا, نالج آف دا مورفولوجی آف آور لینگویج از کریٹیکل ٹو ویکیبلری ڈیولپمنٹ اینڈ ریفلیکٹس دا اسمالسٹ بلڈنگ بلاکس آف فار کمپریہنشن. تو صاف ظاہر ہے بھائی, کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے میننگس کو. تو جو ہمارا نالج ہے نا مورفولوجی کا, کہ ہم نے ورڈز کو کیسے فارمیٹ کرنا ہے میننگ فل ورڈ کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویکیبلری کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ورڈ فارمیشن کر رہے ہیں نا, تو اس کے لیے پتہ ہو کہ ہم یہ چھوٹے سے چھوٹا ورڈ ہے, بڑے سے بڑا ورڈ ہے, اس کا مطلب میننگ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سینٹیکس. اب ہمیں ورڈ بنانا آ گیا, تو ورڈ بنانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس بنانے کی طرف آتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پہلے ہم ورڈ بناتے ہیں, پھر ورڈز کو ملا کے ہم کیا بناتے ہیں؟ سینٹینس بناتے ہیں. تو سینٹیکس بیسیکلی اسٹڈی آف فارمیشن اینڈ اسٹرکچر آف سینٹینس ہوتا ہے. تو اب گرامر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے پریزنٹ کو, پاسٹ کو اور فیوچر کے جو ٹینسز ہیں ان کو کیسے ان کے سینٹینسز بنانے ہیں. تو اسٹڈی آف فارمیشن اینڈ اسٹرکچر آف سینٹینسز, the study of how individual word and their most basic meaningful units are combined to create sentences is known as syntax. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 2 چیزیں ہم نے کر لی, ساؤنڈ کر لی ہم نے, ساؤنڈ کے بعد ہم نے گرامر کر لیا جس میں ہم نے کہا کہ ہم ورڈز کو کیسے فارمیٹ کریں گے اور سینٹینس کیسے بناتے ہیں. اس کے بعد ہے میننگ. اب ہم نے میننگز بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جو سینٹینس بنایا, ورڈ بنا, اس کے میننگ بھی ہمیں آنے چاہیے. تو لینگویج ڈیولپمنٹ کا تیسرا کمپوننٹ سیمینٹکس ہے. سیمینٹک اسٹڈی آف میننگس کو کہا جاتا ہے. سیمینٹک سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ورڈ آپ کے پاس موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے. انڈرسٹینڈنگ, میننگ, کمپریہنشن, یہ سارے سینونیم ہیں سیمینٹکس کے. اٹ از آور انڈرسٹینڈنگ آف ورڈز اینڈ ویکیبلری, یعنی آپ کی ویکیبلری بھی ہو سکتی ہے. ویکیبلری اسی کو کہتے ہیں جو لفظ جس کا مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے تو وہی آپ کی میموری میں رہتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پریگمیٹکس. اب ہم نے بھائی ساؤنڈ پروڈیوس کر لی, یہ اے ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم نے ان کو ورڈز بنا لیا, پھر ہم نے ان کو سینٹینس بنا لیا, پھر ہم نے ان کی میننگز کو سمجھ لیا. اب ہے جی پریگمیٹکس, یہ ہے یوز, کہ آپ لینگویج کو یوز کتنا کر سکتے ہیں. اب یہ 2 کانٹیکس میں لینگویج یوز ہوتی ہے.
ایک یہ ہے کہ نیٹو جو لینگویج اسپیکر ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. اب ہمارے ہاں انگلش سیکنڈ لینگویج ہے, فرسٹ لینگویج نہیں ہے. ہم جو ہے وہ فرسٹ لینگویج جیسے ہماری اردو ہے, تو جو جن ممالک کے اندر انگلش بولی جاتی ہے ان کی نیشنل لینگویج ہے جو ان کی فرسٹ لینگویج ہے, تو وہ نیٹو اسپیکر ہے. اب دیکھیں ہمارا اور ان کا سٹائل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہمارا جتنا اچھا بھی اسپیکر ہے نا وہ منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے بول رہا ہوگا ان کو کاپی کرنے کی, لیکن جتنا بھی کوئی کم نالائق اور کمزور ترین بندہ ہے نا وہ دور سے دیکھے اس کو بتا سکتا ہے کہ ابھی یہ نان نیٹو اسپیکر ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں ایک سرائکی بندہ ایک پنجابی یا پشتو بولے گا تو لہجے کا بڑا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بلوچی بندہ پشتو یا سندھی بولنے کی کوشش کرے گا تو لہجے کا بہت فرق ہوگا. تو اسٹڈی آف یوز آف لینگویج pragmatics refers to the way the members of the speech community achieve their goal using language. Pragmatics is a specialized branch of study focusing on the relationship between natural language and user of that language. Pragmatics focus on conventional implications. Pragmatics focus on inferred meaning perceived by the speaker and the listeners. Inferred سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی, میں کوئی بات کر رہا ہوں نا, جیسے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے جو ہے وہ بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں میرے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں نے کوئی اکیڈمی چلائی ہوئی ہے جیسے, تو میں آپ سب کی تعریف کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں, اب کر تو میں آپ کی تعریف رہا ہوتا ہوں بٹ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے نا ہمیں سر دیکھیں کیسے ہماری تعریف کر رہے ہیں. وہ میں اپنی نا ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا سٹارٹ میں 2017 میں, 2 سال میں رہا, پھر میں ریزائن کر دیا تھا. اچھا, میں نا جو جونیئر تھے ان کی ایک میٹنگ تھی تو وہاں پہ مجھے ایڈریس کرنے کے لیے مطلب بلایا گیا. میں گیا وہاں پہ, میں نے ان کی نا اتنی تعریف کی کیونکہ وہ لوگ نئے تھے, ابھی ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو ان کو ہم نے اپنی ایسوسیشن کا پارٹ بنانا تھا. تو اب میں نے ان کو کہا آپ سارے کمپیٹنٹ ہیں, آپ پورے ڈسٹرکٹ کی کریم ہے, یہ ہے وہ ہے. اب وہ بڑے خوش ہوئے. ان میں سے جو مطلب تھوڑے سے زیادہ سمجھدار تھے نا انہوں نے کہا دیکھیں ہم واقعی ہم کریم ہیں, واقعی ہم ٹاپر ہیں, واقعی ہم کمپیٹنٹ ہیں, تو آئے ہیں نا اتنے لوگوں سے, 4000 لوگوں سے ہم 20 لوگ نکل کے آئے ہیں, تو واقعی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. لیکن اس بندے نے جو آ کے ہماری تعریف, میرے قریبی تھے, وہ اس لیے کیا کہ میری ان چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ کے یہ ایسوسیشن کا پارٹ بن جائے. دیٹ از انفرڈ میننگ. میں نے تو یہ بات نہیں کہی ان کو کہ میں جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوں اس لیے, نہ ہی میں نے وہاں بولتے ہوئے کوئی ایسا ایکسپریشن دیا تھا, بٹ میں نے صرف ان کو مطلب یہ ہے کہ موٹیویٹ کر لیں, ان کو ایڈمائر کر لیں, مطلب یہ میرا وے تھا. تو انہوں نے اس سے کچھ لوگوں نے کیا میننگ نکالا کہ بھائی یہ بندہ آ کے یہاں پہ ہماری تعریف کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ بات ہے, اور واقعی یہ تھی. مطلب یہ میں ان کی تعریف بھی دل سے کر رہا تھا بٹ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھی یہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہماری طرف آ جائیں, ہمارے ساتھ مل جائیں. تو اس کو کہتے ہیں انفرڈ میننگ, یعنی وہ بات جو بتائی نہ جا رہی ہو لیکن اس سے آپ نتائج اخذ کر لیں, یہ انفرڈ میننگ. اسی کو پریگمیٹکس کہا جاتا ہے کہ لینگویج کو آپ اس کا پریکٹیکل یوز سیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کو پریگمیٹکس ہم کہتے ہیں. تو یہ 4 ہماری انگلش لینگویج کمیونیکیشن جو ہے ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹ تھے. اس کے بعد ہے انگلش لینگویج کمیونیکیشن اسکلز. اب دیکھیں 4 ہی ہمارے کمپوننٹ ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ کے, اور 4 ہی ہماری لینگویج یا کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں. وہ بہت ہی آسان ہے, LSRW, یہ سیکوینس بھی یاد رکھیے گا. لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. سب سے پہلے ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 اسکلز ہیں نا, تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں. لیکن بغیر سنے میں بول نہیں سکوں گا, میں لکھ نہیں سکوں گا, مجھے نہیں پتا ہوگا یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو لسننگ ہوتی کیا ہے, ریسیپشن آف ساؤنڈز اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹس میننگ. یعنی ہم ایئر اور مائنڈ کو, دماغ اور کانوں کو استعمال کر کے کسی کی بات کو سنتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں کسی ساؤنڈ کو, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کے مطلب مفہوم کو سمجھتے ہیں. اب اس کی لسننگ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, گلوبل لسننگ اینڈ ڈسکریٹ لسننگ. جب آپ ایکسٹینسو لسننگ کر رہے ہو, یعنی آپ بغیر توجہ کے سن رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کو ایکسٹینسو لسننگ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہر بندہ گپیں لگا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ بازار میں جا رہے ہیں, وہ ریڈیو والے
کتنی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون کیا کہہ رہا ہے، لگی کسی کی آواز سن لی، اب کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے آواز ہر ایک کی، توجہ کسی طرف بھی نہیں ہوتی، یہ ایکسٹینسو لسننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، ریڈیو پروگرام جیسے سن رہے ہیں آپ. دوسرا ڈسکریٹ، اس کو انٹینسو لسننگ کہتے ہیں. آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں. ہمارے گاؤں میں یا شہروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے نا کسی کی فوتگی کا، تو ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں کہ نماز جنازہ کس ٹائم پہ ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ہماری کلاس میں کوئی ٹیچر یا پرنسپل کوئی بات کرتا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ کرتا ہے، تو ہم بڑی اس کو توجہ سے سنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈسکریٹ لسننگ. اچھا، اس کے بعد اسپیکنگ. اسپیکنگ کیا ہے کہ ڈیلیوری آف لینگویج تھرو ماؤتھ، زبان سے الفاظ کا بولنا اسپیکنگ کہلاتا ہے. اب اس میں اسٹریس، جب ہم جو ہے نا وہ کسی ورڈ پہ زور دیتے ہیں، اس کو اسٹریس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈگری آف فورس، جیسے آپ لوگ، اب یہ دیکھیں اس پہ میں نے بہت زور دیا. اور انٹونیشن، اس میں ٹون، میری آواز کی پچ کبھی کم ہوئی کبھی زیادہ ہوئی. نہیں بچوں، ایسا نہیں ہے. ابھی دیکھیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو آتے ہیں اس کو انٹونیشن کہا جاتا ہے. ایک ہے زور، آپ سب میری بات غور سے سنو. اب یہ دیکھیں میں نے آواز کو بہت زیادہ اونچا کر دیا. جس نے محنت کی وہ ناکام نہیں ہوگا بچوں. اب اس میں نے آواز کم کر دی. پہلی آواز زیادہ کیوں کی؟ سٹریس کیوں زیادہ دی؟ اس لیے کہ میری طرف آپ کی توجہ آ جائے. پھر میں نے اس کو دھیما کیوں کیا؟ کہ بھائی بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں یعنی آواز کو کم یا زیادہ کرنا انٹونیشن ہوتا ہے. اور سٹریس کیا ہے کہ کس فورس کے ساتھ آپ کم فورس کے ساتھ زیادہ فورس کے ساتھ لفظ بول رہے ہیں. اس کے بعد ہے یہ ریڈنگ. اب ریڈنگ کیا ہے پروسیس؟ اب ریڈنگ آپ کو پتہ ہے جو سمبلز ہوتے ہیں لینگویج کے ان کو دیکھنا، ٹھیک ہے، اور ان سے میننگز اخذ کرنا. اب اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں ریڈنگ کی. اسکیننگ، اسکمنگ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دونوں. اسکیننگ کیا ہوتی ہے؟ گیٹنگ سم اسپیسیفک پوائنٹ بائی لکنگ ایٹ دا ہول ٹیکسٹ. ٹھیک ہے. آپ پوری لینگویج کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پورے ایک پیراگراف کو دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی مخصوص چیز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پیراگراف دیتا ہوں اور اس میں میں کہتا ہوں کہ اس میں سے مجھے ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ ان کی بتائیں. ٹھیک ہے. یا اس میں مجھے بتائیں کہ جو فیوریٹ گیم تھی نا قائد اعظم کی. ایک پورا پیراگراف دے دیا میں نے آپ کو 50 لائنوں کا. اس میں کہا کہ جی قائد اعظم کی فیوریٹ گیم کون سی تھی. اب آپ جو ہے وہ کوئکلی پہلی لائن سے آخری لائن تک سکین کرتے ہیں تو گیم سپورٹس کا ورڈ کہیں آپ کو مل جائے اور آپ کا آنسر مل جائے. اس کو کہتے ہیں ہم سکیننگ. اور سکیمنگ کیا ہے؟ سکیمنگ یہ ہے کہ آپ جیسے وہ سکیمنگ جو ہے نا اس میں بایو میں اور فزکس میں اس کو بھی کہتے ہیں یہ دودھ سے مکھن نکالنے کے عمل کو. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب دودھ کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہم کہتے ہیں کہ جی کریم، دودھ کریم، وہ جو ملائی سی آ جاتی ہے نا دودھ کے اوپر، اس کو کریم بھی ہم کہتے ہیں. وہ بھی سکیمنگ کا پروسیس ہے. اب اس میں ایسا ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ آپ سارے اے اوز جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کی کریم ہے. کریم سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ نچوڑ پورے ڈسٹرکٹ کا. ٹھیک ہے. تو سکیمنگ میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ پورے پیراگراف کا نچوڑ آپ نکال لیتے ہیں، مین آئیڈیا، مین تھیم. ٹو grasp the main idea, getting the gist of the whole text. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ کس چیز کے اباؤٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ کیا چیز بتا رہا ہے. تو یہ جو ہے آپ کی سکیمنگ کہلاتی ہے. دین ہے انٹینسو جو ہے وہ ریڈنگ. اب انٹینسو ریڈنگ، جیسے انٹینسو اوپر آپ نے لسننگ کی ہے تو آپ بہت ہی توجہ سے پڑھتے ہیں. آپ اپنا کویسچن پیپر پڑھتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ. وہ انٹینسو. ایکسٹینسو آپ ناول پڑھتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا وہ کوئکلی آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو چیزیں یاد نہیں کرتے آپ، بس پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. ریڈنگ کی اور بھی بہت سی ٹیکنیک ہیں. SQR3، سروے، کویسچن، ریڈ، ریکال، ریویو. کچھ جگہوں پہ نا ریڈ، ریسائٹ اور ریویو بھی لکھا ہوا ہے یہ والا. ٹھیک ہے. اچھا، سروے سے مراد آپ ایک کوئک آئیڈیا لیتے ہیں اپنے پورے پیراگراف کا. یہ جو کمپریہنشن ہوتی ہے نا، کمپریہنشن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف انگلش میں دیا جاتا ہے، اس میں سے نیچے سوال ہوتے ہیں، وہ ان کے جواب آپ نے دینے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے یہ تکنیک یوز کی جاتی ہے SQR3، سروے، کویسچن، ریڈ، ریکال، ریویو.
اچھا سروے میں آپ پورا ایک دفعہ گو تھرو ہوتے ہیں اپنے پورے پیراگراف سے، پھر آپ آتے ہیں کویسچنز کے اوپر جو نیچے لکھے ہوتے ہیں نا، پیراگراف کے نیچے سوال لکھے ہوتے ہیں. میٹرک لیول پہ بھی یہ ہوتا تھا ہمارا 5 یا 10 نمبر کا پیپر اس طرح کا، تو یہ مجھے سب سے آسان لگتا تھا. اچھا کویسچن جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں، کویسچن اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب ہم نے ان کے آنسر ڈھونڈنے ہیں. پھر ریویو، آپ اس میں اب انٹینسو ریڈنگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو سوال نمبر 1 2 3 پوچھا گیا ہے تو اب اس کا جواب کون سا، انٹینسو ریڈنگ. پھر ہم ریکالنگ ان دا مائنڈ واٹ ایور ریڈ سو فار. تو پھر ہم جو ہے پھر سارا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، تو مطلب ریمائنڈ کرتے ہیں، ریکال کرتے ہیں، ریسائٹ یا ریکال کرتے ہیں کہ پہلے یہ، اس سے پہلے سوال سے ریلیٹڈ یہ چیز اوپر بھی پڑھی تھی، یہ بھی پڑھی ہے، اب ان دونوں میں سے بیسٹ کون سی ہے. تو پھر ریویو کرتے ہیں اینڈ پہ، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بیسٹ چوز کر لیتے ہیں، وہ آنسر لکھ لیتے ہیں. سروے سارے پیراگراف کو دیکھنا، کویسچنز کو پڑھنا، ریڈ پورے پیراگراف میں سے اس سوال کا جواب انٹینسولی ڈھونڈنا، ریکال اب 2 3 جگہ پہ ریلیونٹ آنسر آپ کو مل رہا ہے کہ لگتا ہے یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، تو پھر آپ ریکال کرتے ہیں کہ اچھا کون کون سے پوائنٹس جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہیں اس سوال کے جواب میں. پھر آپ جو ہے اس پہ ریویو کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے، یعنی دوبارہ آپ سوال پڑھ لیتے ہیں، سوال سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد چوتھی اسکل ہے رائٹنگ. اب رائٹنگ جو ہے یہ بھی وہی ہے، کنونشنل سسٹم آف سائن دیٹ ریپرزینٹس دا اٹرنس آف دا لینگویج. یعنی یہ سائنز ہیں جو ہم لکھتے ہیں اور پھر اسی سے ہم اٹر یعنی بولتے ہیں کسی بھی لینگویج کو. اب اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. نیریٹو رائٹنگ، کوئی سٹوری کی شکل میں کوئی چیز جب ہم لکھتے ہیں. ایکسپوزیٹری رائٹنگ، اس میں ہم جب فیکٹس حقائق جو ہے وہ ڈسکلوز کرتے ہیں. ڈسکرپٹیو رائٹنگ، اس میں ہم مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں کسی چیز کی. پرسویسو رائٹنگ، اس میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. گائیڈڈ رائٹنگ، اس میں ایک بندہ دوسرے کی ہیلپ کی مدد سے جو ہے وہ کچھ لکھتا ہے گائیڈڈ رائٹنگ میں. کنٹرولڈ رائٹنگ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ٹائٹلی کنٹرول ہوتا ہے، وہی بات لکھی جاتی ہے جو اوپر سے بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. فری رائٹنگ، اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، آپ اپنے الفاظ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹرانسکرپشن، جو اسپوکن ورڈز ہیں ان کو ریٹن لینگویج میں لانا، یہ ٹرانسکرپشن کہلاتا ہے. آرتھوگرافی رائٹنگ سسٹم کو کہا جاتا ہے. ڈکٹیشن املا کو کہا جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے رائٹنگ کا، ٹھیک ہے. مسنگ پارٹس بھی ہم بول دیتے ہیں، کوئی پیراگراف لکھا اس کو کوئی مسنگ پارٹ کا کہہ دیا بچوں کو، جو مسنگ پارٹ ہوتا ہے اس کو کلوز کہتے ہیں. ریور اینڈ ٹیمپرلے نے کہا کہ لسننگ سے 45% نالج ہم گین کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کا، اسپیکنگ سے 30%، ریڈنگ سے 16% اور رائٹنگ سے 9%، ٹھیک ہے. لسننگ اور ریڈنگ ہماری پیسو سکلز ہیں اور اسپیکنگ اور رائٹنگ ہماری ایکٹیو سکلز ہیں. اور ان میں اسپیکنگ اور جو ہے ہماری رائٹنگ یہ ایکسپریسو سکلز بھی ہیں، پروڈکٹیو بھی ہیں اور ایکسپریسو بھی ہیں. اسٹرکچرل لا، اب لینگویج کے 2 لاز ہیں، ایک اسٹرکچرل لا ایک فنکشنل لا ہے. اسٹرکچرل لا کہتا ہے کہ لینگویج کو ہم ڈیولپ کیسے کریں گے، اور فنکشنل لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ لینگویج کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے. لینگویج ایک وہیکل فار ایکسپریشن ہے، تو ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. بنانا کیسے ہے، ورڈز کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے، سینٹینس کو کیسے بنانا ہے، یہ اسٹرکچرل لا بتاتا ہے. فنکشنل لا، لینگویج از وہیکل فار ایکسپریشن، تو آپ اس کے 2، ایک ہوتا ہے ہمارا جو ہے پرسکرپٹیو گرامر اور ڈسکرپٹیو گرامر. اگلے پیج پہ آئے گا، دیکھتے ہیں ابھی ہم فنکشنل لا کی سب ڈویژنز ہیں. اچھا، ڈیوڈ اینڈ کرسٹل کے نزدیک لینگویج کی 100 فیملیز ہیں اور ٹوٹل 6809 لینگویج اس دنیا میں موجود ہیں، جن میں ایکٹیولی صرف 3000 بولی جاتی ہیں. یعنی اب دیکھیں 3000 مختلف زبانیں اس دنیا میں بولی جا رہی ہیں اس وقت. ٹوٹل 6809 ہیں ٹوٹل لینگویجز. اس کے بعد ہے جی میتھڈ آف ٹیچنگ انگلش. ایک ہے ڈائریکٹ میتھڈ، آپ کسی لینگویج کو اس کی ٹرانسلیشن، فرسٹ لینگویج کو اسٹوڈنٹ کی فرسٹ لینگویج میں ٹرانسلیشن کے بغیر پڑھاتے ہیں، سیکنڈ لینگویج کو فرسٹ لینگویج میں ٹرانسلیشن کیے بغیر پڑھاتے ہیں. جیسے میں نے کہا انگلش ہماری سیکنڈ لینگویج ہے، اس کو اگر ہم اردو یعنی فرسٹ لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے پڑھائیں گے تو یہ ڈائریکٹ میتھڈ نہیں کہلائے گا. ہم انگلش کو انگلش میں ہی پڑھائیں، اس میں اردو کا ایک ورڈ بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. پاکستان از آور بیلوڈ کنٹری،
کنٹری از اے اسٹیٹ ٹو لیو، مطلب اس طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کنٹری کا مطلب جو ہے وہ ملک ہوتا ہے. اٹ ہیز 4 پروونسز، تو اٹ ہیز ڈفرینٹ کلائمیٹس. اب کلائمیٹس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں جو ہے مختلف طرح کے ماحول پائے جاتے ہیں، نہیں، ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ کلائمیٹ کی ڈیفینیشن انگلش میں کہ کلائمیٹ کیا ہوتا ہے. تو ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسلیشن کے بغیر پڑھاتے ہیں. اس کو ریفارم میتھڈ بھی کہتے ہیں، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ یہ جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فارن لینگویج جو ہے وہ اس میں ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں. میتھڈ آف ٹیچنگ فارن لینگویج derived from the classical method of teaching Greek and Latin. In grammar translation classes, students learn grammatical rules and then apply these rules by translating the sentences between the target language and the native language. Old method یعنی یہ پرانا میتھڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں. جیسے ہمارا جو میتھڈ ہوتا ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا ہے. اب اس میں جو گرامر ہوتا ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رول اورینٹڈ اور ایک ہوتا ہے ٹرینڈ اورینٹڈ. ٹھیک ہے، اب اگر تو جو گرامر ہے وہ رولز اورینٹڈ ہو، اب جیسے سی ایس ایس میں پی ایم ایس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو گرامر دیکھا جاتا ہے وہ ڈسکرپٹیو گرامر دیکھا جاتا ہے. سائنس میں آپ کا پرسکرپٹیو گرامر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اچھا، جیسے ڈسکرپٹیو گرامر ہے، اٹ از اے سیٹ آف رولز اباؤٹ لینگویج بیسڈ آن ہاؤ اٹ از یوزڈ ان اے ڈسکرپٹیو گرامر. دیر از نو رائٹ اور رانگ لینگویج. ٹرینڈ اورینٹڈ. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں سائنس میں آپ سائنس کا آپ کوئی پیپر دے رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا وہ مطلب جو پیور انگلش ہے اس میں آپ نہیں لکھ رہے ہوتے سینٹینسز، پھر بھی آپ کو مارکس مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ڈسکرپٹیو گرامر ٹرینڈ اورینٹڈ. جیسے جو نیٹو اسپیکر ہوتے ہیں نا کسی بھی لینگویج کے، وہ اتنا گرامر، اب جیسے اردو ہماری قومی زبان ہے، اگر ہم اردو کو صحیح معنوں میں اگر بولنا لکھنا اگر وہ کریں تو یہ بہت مشکل ہے. ایون ہم جن لوگوں نے ماسٹر ایم فل کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے اردو کو لکھنا بولنا بہت مشکل ہو جائے گا. بٹ ہم جو اپنی مرضی سے بول رہے ہوتے ہیں اردو. ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ سینٹینس اسٹرکچر چینج کر کے، کبھی ان کی پروننسیشن چینج کر کے. تو ایسا گرامر جس میں جو نیٹو اسپیکر ہیں انہوں نے اپنا کوئی ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق وہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا ڈسکرپٹیو گرامر ہوتا ہے. اور پرسکرپٹیو گرامر رولز اورینٹڈ ہے، اس میں صرف جو گرامر کے اندر رولز مینشن ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ لینگویج پڑھائی سکھائی سمجھائی جاتی ہے. ماڈرن گرامیرینز ایم ٹو ڈسکرائب رادر دین پرسکرائبڈ لنگوسٹک فارمز اینڈ دیئر رولز. جو ماڈرن لنگوسٹ جو ہے نا گرامرینز وہ ڈسکرپٹیو گرامر کی طرف آ رہے ہیں، ان کو فیور دیتے ہیں کہ جی جو اسپیکر ہیں جو کہ انہوں نے انگلش یا کوئی بھی لینگویج بولنی ہوتی ہے تو ان کے اسٹائل کو کاپی کیا جانا چاہیے. بائی لنگولیزم کیا ہوتا ہے کہ ایک لینگویج ایک ہی وقت میں 2 مختلف لینگویجز سکھائی جائیں. میرا ایک سوال ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ وچ مسلم ایجوکیشنسٹ واز اگینسٹ بائی لینگولیزم. آپشن میں دے رہا ہوں امام غزالی، ابن خلدون، ابن رشد، ابن ماجہ. پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ابن خلدون. ابن خلدون. یس، ابن خلدون. اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہ 2 ٹائپس ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ آگے اسی کے اندر آ رہا ہے یہ چیز. کانٹیکسٹ اور لیگزیکل ورڈز، ایسے ورڈز جو کسی حالت کو، کسی ایکشن کو یا کسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں، جن کے میننگ ہوتے ہیں جب وہ اکیلے یوز کیے جائیں. یعنی کسی چیز کا نام، کسی ایکشن کا نام یا کسی سچویشن حالت کا نام. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ورڈز جو کسی سچویشن کو، ایکشن کو، چیز کو ظاہر کریں اور جب وہ اکیلے یوز کیے جائیں تو ان کا مطلب سمجھ آ جائے، ان کو ہم لیگزیکل ورڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں آپ اگر بات کریں اس کی ڈور کی، تو ڈور ایک تھنگ ہے، چیز ہے، آبجیکٹ ہے، تو اس سمجھ آ جاتی ہے کہ دروازے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی طرح آپ ایکشن کی بات کریں. اب ایکشن میں جیسے اسمائل ہے، ایک ورب ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ایک ایکشن ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مسکرا رہا ہے. تو
ایسے ورڈز لیگزیکل یا کنٹینٹ ہوتے ہیں جو اکیلے اگر بولے جائیں، ان کے آگے پیچھے کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، تب بھی ان کے مطلب کی سمجھ آ جاتی ہے. اب اس کے بعد ہے فنکشن یا فارم ورڈز. یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اکیلے کی کوئی سمجھ نہیں آتی. جیسے اگر آپ اور کی اینڈ پوچھیں بٹ، اب دیکھیں بٹ اس سے پہلے اس سے بعد میں اگر کوئی آپ سینٹینس نہیں بولیں گے تو آپ کو بات کلیئر نہیں ہوگی. تو ایسے ورڈز جو اگر اکیلے بولے جائیں کسی ریلیشن شپ کے بغیر تو وہ ایمبیگوس رہتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح کوئی مطلب نہیں بتاتے، ان کو فنکشنل یا فارم ورڈز ہم کہتے ہیں. اچھا، یہ 2 میتھڈ ہم نے پڑھے تھے، یہ باقی میتھڈ ہیں، درمیان میں یہ اور باتیں آگئی تھیں. الفابیٹک میتھڈ، اس کو اسپیلنگ میتھڈ کہا جاتا ہے. الفابیٹک میتھڈ کو اسپیلنگ میتھڈ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، امریکن اورینٹڈ ہے یہ، تو اس میں ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں ووکیبلری کے اوپر، میننگز کے اوپر. ٹھیک ہے، اسپیلنگ یاد کرتا ہے بچہ. جیسے ہم کیا کرتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بچوں کو یاد کرواتے ہیں، پھر اسی کو بچے جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ الفابیٹک میتھڈ ہے. اس کے بعد ہے فونیٹک میتھڈ. اب اس میں ساؤنڈ کی بیس پہ، یعنی اس میں فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، ساؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے، بیٹر پروننسیشن کے اوپر ہوتا ہے. الفابیٹک میں ورڈ اور ان کے میننگ اور اسپیلنگ کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے چنکنگ. چنکنگ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک پیس آف انفارمیشن کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے یاد کرنا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نوم چومسکی. اچھا، اس کے بعد ہے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈ. ڈیڈکٹیو میتھڈ میں آپ کیا کرتے ہیں، پہلے آپ گرامر کے رولز پڑھاتے ہیں اور ایگزامپل بعد میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈکٹیو میں آپ پہلے ایگزامپل دیتے ہیں اور بعد میں رولز پڑھاتے ہیں. جیسے پاسٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ٹینس ہے، آئی واز پلئنگ کرکٹ. اب دیکھیں یہ ایگزامپل آپ نے پہلے لکھ لی، آئی واز پلئنگ کرکٹ. اب آپ ان کو بتائیں گے بیٹا یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، یہ فرسٹ فارم ہم لگائیں گے، ایسے ایسے یہ ہوگا. اب یہ ایگزامپل پہلے دے دیا آپ نے اور اس کی ایکسپلینیشن رولز بعد میں بتائے ہیں آپ نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے. یہ آپ کی کیا کہلائے گا، انڈکشن کہلائے گی. اور اگر آپ پہلے رولز بتا دیں اور بعد میں ان کے ایگزامپل دیں تو یہ ڈیڈکشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے آڈیو لنگول میتھڈ. اب آڈیو لنگول میتھڈ کیا ہے، اس کو ہم آرمی میتھڈ کہتے ہیں یا 1 کی میتھڈ کہتے ہیں. آڈیو آواز سے ہے، لنگول ایک ہے سننا، ایک ہے بولنا. اٹ ایمز ٹو امپروو اسٹوڈنٹ اسپیکنگ اچیومنٹ. یعنی اس کا فوکس اگین کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، اسپیکنگ کے اوپر. آڈیو لنگول میتھڈ یہ آرمی میتھڈ بھی کہلاتا ہے. اسپوکن ورڈز کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. فوکس آن اورل اسکلز. اٹ ایمز ٹو امپروو اسٹوڈنٹ اسپیکنگ اچیومنٹ. لینگویج آئٹمز آر پریزنٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ ان اسپوکن فارم وداؤٹ ریفرنس ٹو دا مدر ٹنگ so that they can learn language skills efficiently and effectively. یعنی بغیر مدر، جو آپ کی مدر ٹنگ ہے یا فرسٹ لینگویج ہے، تو اس کے جو ہم کہتے ہیں نا، ہمارا ایک لینگویج کا ایکسنٹ ہوتا ہے، تو اس لہجے میں بتایا اوریجنل جو اس کا ایکسنٹ ہے اسی میں بچوں کو جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کر کے دی جائے، پروناؤنس کیا جائے ورڈز کو اور وہ اس کو پک کریں. تو یہ جو ہے آڈیو لنگول میتھڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لینگویج ایکوزیشن اپروچ. یہ چومسکی نے کہا تھا کہ ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی لینگویج کو، کسی بھی لینگویج کو سیکھ سکتا ہے. اس کو LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس اپروچ بھی کہا جاتا ہے. نیچرل وے ٹو کریشن بھی اس کو کہتے ہیں. یہ بھی آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جارگن اینڈ بز ورڈز. اب جارگن کس کو کہتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ایک اسپیسیفک آکوپیشن، پروفیشن کے اندر یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس فیلڈ سے باہر یہ یوز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اگر ان کو یوز کریں گے تو ان کی میننگز ایمبیگوس ہوں گے. سمجھ لیں گی، ان کے میننگ کیا ہو جائیں گے، سمجھ نہیں لگے گی یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اب جیسے دیکھیں کمپیوٹر کی زبان میں ٹریفک. اب آپ ٹریفک میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں آپ کو سمجھ ٹریفک کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ تو یہی سمجھیں گے ٹریفک کا مطلب روڈ پہ آنے جانے والی گاڑیاں. اب کمپیوٹر کی زبان میں ٹریفک کہا جاتا ہے لوگوں کا کسی ویب سائٹ پہ آنا، اس کو ٹریفک کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ٹریفک بڑھ گئی ہے، ٹریفک کم ہو گئی ہے IT کی لینگویج میں.
اب یہ ورڈز جو ہے جس بندے کو یہ بات نہیں پتا کہ بھائی ٹریفک یہاں پہ کیا مراد ہے، کیا مصیبت ہے، ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ کمپیوٹر میں ٹریفک کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں یونیورسل سیریل بس، اب کسی کو یہ یونیورسل سیریل بس کمپیوٹر سے باہر کہیں استعمال نہیں ہے اس ورڈ کا. ٹھیک ہے، بس وہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ سواریوں والی بس ہے، تو حالانکہ کام یہ بھی وہی کرتی ہے، ڈیٹا کیری کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسپیسیفک ورڈ ہوتے ہیں نا کسی ایک فیلڈ کے، جو کسی دوسری فیلڈ میں اپلائی نہیں ہو سکتے، ان کو کہتے ہیں جارگنز. اور بز ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، جو ہر جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بز ورڈ. جیسے پیراڈائم ہے، ٹیچنگ پیراڈائم، لیسن پیراڈائم، ریسرچ پیراڈائم. ٹھیک ہے، تو کریکولم کا پیراڈائم. یہ پیراڈائم ورڈ جو ہے ہم مختلف وے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو بز ورڈز جو بیونڈ دا فیلڈ جو ہے وہ یوز کیے جا سکتے ہیں، اور جارگن جو صرف ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی یونیسیف، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. یہ ادارہ 11 دسمبر 1946 کو نیو یارک میں بنایا گیا تھا. یونیسیف 190 ممالک کے اندر کام کر رہا ہے. اس کا جو فوکس ہوتا ہے سیو چلڈرنز لائف ٹو ڈیفینڈ دیئر رائٹس اینڈ ٹو ہیلپ دیم ٹو fulfill their potential from early childhood through adolescence and we never give up. یہ ان کا موٹو ہے جی کہ بچوں کی جو یعنی یہ چلڈرنز کے لیے ایک اسپیسیفک ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ. ایمرجنسی سچویشن میں چلڈرنز کو پوری ان 190 ممالک کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ریکوائرمنٹ فلفل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یونیسکو. پیرس فرانس کے اندر 16 نومبر 1945 کو یہ ادارہ بنایا گیا. لندن میں یہ موجود ہے. بنایا پیرس میں گیا، اب یہ لندن میں موجود ہے. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ ٹو انشور ایوری چائلڈ ہیز ایکسیس ٹو پراپر ایجوکیشن پروموٹنگ. اب دیکھیں اس کے نام میں دیکھیں، سب سے پہلے ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کو یہ پروموٹ کرتا ہے، سائنٹیفک سائنس کو کرتا ہے، اینڈ کلچر. ان تینوں چیزوں پہ اس کا فوکس ہے. تو ہم یونیسکو کو زیادہ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو کنسرن ہے ایجوکیشنل ہوتا ہے، تو ایجوکیشن جو ہے وہ یونیسکو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب 1990 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کو جامپٹن ایجوکیشن فار آل کانفرنس کہتے ہیں. اس میں پاکستان بھی شریک تھا، مارچ 1990 میں ہوئی تھی. اس کا فوکس اس وقت 155 ممالک تھے جو یو این او کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ممبر ممالک. تو ان کا فوکس تھا کہ تمام بچوں کو بلا تفریق پرائمری ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. پاکستان بھی اس میں شامل تھا. پھر اس کے بعد 2000 کے اندر 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے، اس کو ملینیم ڈکلیریشن بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں 164 ممالک تھے. 2000 میں یہ سپٹمبر 2000 میں یہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ملینیم سمٹ میں یہ 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے. ان کا ٹارگٹ 2015 تھا. یہ ویری فرسٹ لیکچر میں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں. اس وقت جو سیکرٹری تھے یو این او کے وہ بان کی مون تھے اور ساؤتھ افریقہ کے. اور گول 2 اس کا تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن MDG 2. ٹھیک ہے، یہ ٹو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، اس کا فوکس اس چیز کے اوپر تھا. اس کے بعد جو ہے نا 2014 میں ایک ریویو میٹنگ ہوتی ہے. اس ریویو میٹنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول تھے کیا یہ اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، 1990 میں جامپٹن کانفرنس ہوتی ہے. 2000 میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، اس کی ملینیم ڈیولپمنٹ سبمٹ ہوتا ہے، 8 MDGs بنائے جاتی ہیں. پھر جو ہے ورلڈ ایجوکیشن فورم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ ایجوکیشن فورم اسی سال 2000 میں یہ ہوتا ہے. پھر 2015 کے اندر دوبارہ ان کو ریوائز کیا جاتا ہے. یہ جو 8 گولز تھے ان کو اس میں جو ہمارے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر چینج کر دیا جاتا ہے. یہ ڈاکار سینیگال کے اندر ہوئی تھی یہ کانفرنس. پھر پیرس فرانس کے اندر 3 سے 18 نومبر تک یہ دوسری کانفرنس ہوئی، UN سمٹ ہوا. تو اس کے اندر جو ہے پھر ہمارے 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو اس کا فوکس ہے اب جو SDG 4 ہے، اس میں پہلے MDG 2 تھا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اب SDG 4 ہے. اس کا فوکس ہے انشور انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز فار آل. اب اس کا ٹارگٹ ایئر 2030 ہے. یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز
SDG 4 جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹوٹل ہمارے 17 گولز ہیں. گول 4 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹارگٹ ایئر ان کا کون سا ہے جو ہے وہ 2030 ہے, اور گول 4 اس کا یہ ہے. اب یہ ٹوٹل ہمارے وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں یہ والے ہیں سارے, تو ٹوٹل یہ 10 بنتے ہیں. SDG 4 میں سب گولز کتنے 10 ہیں. کوالٹی پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فار آل, EC اینڈ پری پرائمری ایجوکیشن, ایکول ایکسیس ٹو ٹیکنیکل ووکیشنل اینڈ ایجوکیشنل ٹریننگ اینڈ ہائر ایجوکیشن, اسکل فار ورک, جینڈر ایکوالٹی اینڈ ایکول ایکسیس فار آل, یوتھ اینڈ ایڈلٹ لٹریسی, SDG اینڈ سٹیزنشپ, safe and inclusive learning environment, scholarship for higher education, professional development for teacher. تو ابھی تک UNDP کی ویب سائٹ کے مطابق 57 ملین چلڈرن پرائمری ایج میں ان 190 ممالک میں آؤٹ آف اسکول ہیں, اور ان میں 22 ملین اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں 57 ملین. 22 ملین کہاں پہ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. انکلوسیو ایجوکیشن آپ پڑھ چکے ہیں. تمام بچوں کو بلا تفریق ایک ہی ادارے میں پڑھانا, ماڈریٹ ڈسیبلٹی والے, نارمل بچے, منورٹیز کے بچے, ان کو ایک ہی ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں رکھنا. سارے بچوں کو ایک ہی ٹیچر ایک ہی کلاس میں ایک ہی سلیبس ایک ہی ٹائم میں پڑھا رہا ہے, انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتا ہے. اب اس کی 2 ٹائپس ہیں, ریگولر انکلوژن یا اس کو پارشل انکلوژن کہا جاتا ہے, اور دوسرا فل انکلوژن. ریگولر انکلوژن اور پارشل انکلوژن میں ریگولر پارشل یا پھر جو دوسری ہے فل انکلوژن میں کیا فرق ہے. ریگولر انکلوژن میں یہ ہے کہ ہمارے یہ پارشل میں کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو ریگولر کلاس میں نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ سارا دن تو نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن کچھ وقت کے لیے ہاف ڈے کے لیے سارا سلیبس پڑھتے ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہاف ڈے کے لیے یا کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے وہ اپنے اسپیشل ٹیچر جو اسپیشل ایجوکیشن کا سائیکولوجسٹ ہے, کوئی ٹیچر ہے جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس کا وہ پیریڈ الگ اپنے ایک اسپیشل روم کے اندر بھی اٹینڈ کرتے ہیں. یعنی اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ نارمل اسکول میں ہی نارمل بچوں کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے, بٹ ایک ڈیلی ان کا کچھ ٹائم جو ہے ان کا جو اسپیشل ایجوکیشن کا ٹیچر ہے یہ بچے ان کے پاس جاتے ہیں اسی نارمل اسکول کے اندر. اس کو کہتے ہیں ریگولر یا پارشل انکلوژن. ٹھیک ہے, اس کا ایک ریسورس روم الگ ہوتا ہے جہاں پہ بچے جا کے اپنے اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچر سے ٹریننگ لیتے ہیں. فل انکلوژن کیا ہے, کیا اس میں سارے بچے اسی نارمل کلاس سے ہی نارمل کلاس کے ٹیچر سے ہی سب کچھ گین کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے مین اسٹریم ایجوکیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن. مین اسٹریمنگ کیا ہے کہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ہیں نا ان کو نارمل ایجوکیشن کے اندر لانا, یہ مین اسٹریمنگ کہلاتا ہے. The process of inclusion of special needs student to general education school and classroom, یہ مین اسٹریمنگ کہلاتا ہے. اب مین اسٹریم ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن کو مین اسٹریم ایجوکیشن کہتے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن وہ بچے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں ان کی ایجوکیشن کو اسپیشل ایجوکیشن کہتے ہیں, یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے ٹرانسجینڈر اسکول. پاکستان میں پہلا ٹرانسجینڈر اسکول لودھرا کے اندر, یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے, 14 فروری 2019 کو یہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ لودھرا ہے, یہاں پہ بنایا گیا لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اندر, نرسری سے 12 جماعت تک کے لیے. لیکن اس وقت تک ٹوٹل 4 پبلک یعنی سرکاری اسکول کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور ان میں پہلا جو ہے وہ جولائی 2021 میں ملتان میں بنایا گیا, دوسرا مارچ 22 میں بہاولپور میں, تیسرا ڈی جی خان میں 22 میں, اور چوتھا 2022 دسمبر 2022 میں لاہور میں. ٹرانسجینڈر پرسن جو ہے ان کا ایک رائٹ ہے پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018, اس کے مطابق وہ جو ہے ایکول ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے, ایکول رائٹس ہیں ان کے بھی. اور بنگلہ دیش پہلا اسلامی ملک تھا جس نے پہلا اسکول بنایا ٹرانسجینڈرز کے لیے. اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشن ISCED 2011. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشن, یہ یونیسکو انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس is the official framework used to facilitate international comparison of education system. ہمارا جو مختلف ہم نے کمپیریٹیو ایجوکیشن پڑھا ہے, تو کمپیریٹیو ایجوکیشن کے جو سٹینڈرڈز آپ کہہ سکتے ہیں یا فریم ورک جو ہے وہ یہ ادارہ دیتا ہے. It was developed in 1976 by the United Nations
ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچر آرگنائزیشن، یعنی یونیسکو نے اس کو بنایا، پھر ریوائز کیا، بنا 1976 میں، ریوائز ہوا 1997 میں، اور پھر 2011 میں اس کے اسٹینڈرڈ ریوائز ہوئے. تو اکارڈنگ ٹو ISCD 2011 جو لیٹسٹ ہے، اس کے مطابق ایجوکیشن کے جو لیول ہیں ان کے وہ 8 ہیں، 9 ہیں، 0 سے لے کر 8 تک. جو ISCD 0 ہے اس میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن آتی ہے، یعنی کہ ان کے نمبر ہیں. ISCD 1 میں پرائمری، 2 میں لوور سیکنڈری یعنی مڈل تک، 3 میں اپر سیکنڈری یعنی جو ہے وہ 12ویں تک، اس میں 10ویں تک، لوور سیکنڈری میں 10ویں تک تعلیم، اپر سیکنڈری میں 12ویں تک. پوسٹ سیکنڈری نان ٹرشری ایجوکیشن، تو اس میں جو ہے وہ آپ کی جو کالج کی تعلیم آتی ہے. اس کے بعد پوسٹ سیکنڈری نمبر 4 پہ نان ٹرشری، اور اس کے بعد شارٹ سائیکل ٹرشری ایجوکیشن، یہ شارٹ ڈپلوما وغیرہ 2 سال کے، 1.5 سال کے، 6 ماہ کے کورسز آتے ہیں. پھر ISCD 6 میں بیچلر ڈگری، گریجویشن ڈگری. پھر 7 میں ماسٹر ڈگری. 8 میں جو ہے وہ آپ کی ڈاکٹرل ڈگری آتی ہے، یہ اس کے ایکویولنٹ. ISCD فیلڈ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ واز لانچ ان 2013 which contain 12 different fields starting from code 1 to 10 and code 1999 for unknown fields. code 1 is for education. تو یہ ISCD 2013 جو ہے F 2013 یہ بھی لانچ ہوا، جس کے مطابق 12 ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اس کی. اب یہ 11 تک تو یہ تھی، لیکن اب یہ 2013 میں بھی ISCD، یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے یونیسکو کا، جو اسٹینڈرڈ بتاتا ہے، کہ کوڈ بتاتا ہے کہ آپ کا یہ فلاں لیول آف ایجوکیشن کا کوڈ یہ ہے، ٹھیک ہے. وہی پھر یوز کیا جاتا ہے پورے ملک، پوری دنیا کے اندر کمپیریٹیو ایجوکیشن کے لیے. تو نئی جو وہ ہے، نئی ان کی جو اسٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں 12، تو اس میں کوڈ 1 جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ 0 سے لے کر 10 تک چلتے ہیں. 10 وہ 0 ہو گیا 11واں، اور کوڈ 99 ہے ان نون فیلڈز کے لیے. یہ بھی کسی پیپر میں آ چکا ہے کہ ان نون فیلڈز کے لیے ISCD کا کون سا کوڈ چل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے جی اس چیپٹر کی بھی اور آج کے لیکچر کی بھی. 21st سینچری اسکلز. بیسیکلی 21st سینچری اسکلز جو ہے وہ 3 اسکلز کو کہا جاتا ہے: لرننگ اسکلز، لٹریسی اسکلز اینڈ لائف اسکلز. لرننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ ہو، کریٹیوٹی ہو، کولیبریشن ہو اور کمیونیکیشن ہو. آپ ہر ایک چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، کیوں ہے، کیسے ہے، اس طرح سے. کریٹیوٹی، آپ چیزیں خود سے کریٹ کرنے کے قائل ہوں. کولیبریشن، آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں. کمیونیکیشن، آپ نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو آپ اس کو آگے کنوے بھی کر رہے ہوں. لٹریسی اسکل، آپ کو انفارمیشن اسکلز ہونی چاہیے، انفارمیشن ورلڈ وائڈ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میڈیا، آپ میڈیا کا افیکٹو یوز کریں، ٹیکنالوجی کا یوز کریں، آپ کو آنا بھی چاہیے. لائف اسکل، فلیکسیبل، لیڈرشپ، پروڈکشن اور سوشل. آپ سوشل ہوں، فلیکسیبل ہوں، آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ پروڈکٹیو سٹیزن ہوں. یہ لائف اسکلز میں آتا ہے. تو یہ 3 اسکلز ہیں 21st سینچری اسکلز. یہ تھا جی آپ کا آج کا لیکچر، اس چیپٹر کا لاسٹ لیکچر. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی، پلیز.